خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 5واں باب، امثال 5واں باب اس کی 21ویں آیت سے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ آمین۔ 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو خدا سے پوشیدہ ہے۔ ہماری زندگی کے تمام پہلو خدا کے سامنے روز روشن کی طرح بالکل صاف ہیں۔ خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ زبور 139 کی اگر تلاوت کریں تو وہاں پر داؤد کہتا ہے، بہت سی باتیں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں پتال کے اندر چلا جاؤں وہاں بھی میں خدا سے نہیں چھپ سکتا۔ صبح کے پر لگا کے دور چلا جاؤں، سمندر پار چلا جاؤں تو بھی خدا مجھے ڈھونڈ لے گا، کہیں بھی میں چھپ نہیں سکتا۔ اور وہ کہتا خدا میرے خیالوں کو جانتا ہے، خدا میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو خواب ہمیں آتے ہیں خدا کو وہ بھی پتا ہے، پوشیدگی میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں خدا کو وہ بھی پتا ہے۔ ہمارے ذہن میں آج سے 10 سال کے بعد کون سے خیالات ہوں گے خدا ان سے بھی واقف ہے۔ ہماری راہیں خدا کے سامنے بالکل صاف ہیں، اور لکھا ہے اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو جتنے بھی اونچے نیچے راستے ہیں، ان کو ہموار بنانے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں اس چیز کا شدت سے احساس ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں، خدا کا کلام سنتے بھی ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام کو سننے کا کوئی کال نہیں۔ ہم ایسے ایسے علاقوں میں بھی جاتے ہیں جہاں پر 2-2 سال سے کوئی پادری نہیں گیا، جہاں پر 2-2 سال سے کوئی مناد نہیں گیا، کوئی مبشر نہیں گیا کلام سنانے کے لیے، لیکن وہ لوگ پیاسے ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ تلاش میں ہیں کہ کوئی شخص آ کر انہیں کلام سنائے۔ وہاں پر ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ شرابوں کے اندر پڑے ہیں، ان کے اوپر پولیس کیسز ہیں، وہ اپنے علاقے سے بھاگے ہوئے۔ مارٹن پور کے اندر نوجوان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اس بڑی تعداد میں زیادہ تر لوگ نشے کی حالت میں رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈکیت بن گئے ہیں، وہ اپنے علاقے سے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی کراچی بھاگ گیا ہے، کوئی فیصل آباد ہے، ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے رہائی پائیں۔ میرے عزیزو، خدا سے ہٹ کر، خدا سے علیحدہ ہو کر ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر اس نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ ہماری سب راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کا مطلب آپ جن چیزوں میں پازیٹیو ہے، اچھا چل رہے ہیں، خدا انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ یوحنا کے انجیل اس کے 15 باب پہ لکھا ہے، جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو باغبان کیا کرتا ہے؟ جو میرا باپ ہے نگہبان ہے، جو وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے۔ اگر آپ اچھے جا رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اور بھی اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اور فروٹفل ہوں۔ اگر آپ کمزور ہیں، خدا ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، لیکن ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کی قدرت اور فضل ہمیں صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے ارادے کیے کہ ہم سگریٹ چھوڑ دیں گے، آئندہ کے بعد ہم کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کلام سنے اور باہر نکل کے انہوں نے ڈبیوں کو توڑ کے پھینک بھی دیا کہ اب سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن 1 مہینے کے بعد سگریٹ دوبارہ پی رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسے چھوڑیں گے اور ہمارے اندر اتنی قدرت ہے کہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کی تمام چیزیں جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، جن کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، خدا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم اچھی چیز اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے خداوند یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ تیرے کلام کے مطابق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہو، تو مجھے فضل عنایت کر کہ میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں۔ خداوند یہ چیز میری لائف کے اندر جو ہے تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے، میں اسے اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر تاکہ میں اس پر غالب آ سکوں۔ اور یقین مانے جو اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑی خطرناک بھی اور حیران کن بھی ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا۔ مرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ تربیت نہیں پائے گا۔ آج بہت سے لوگ کلام پڑھتے تو ہیں لیکن کلام سے تربیت پذیر نہیں ہوتے، کلام ایمان سے ان کی زندگی کے اندر اثر نہیں کرتا۔
وہ کلام کو قبول نہیں کرتے. کلام کا ایک کام ہے وہ آپ کو شیپ اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے جو ایکسٹرا فیٹس ہیں آپ کی لائف کے, جو گناہ ہے, جو بے ترتیبی ہے, نظم و ضبط سے خالی لائف جو ہے اس کو ترتیب دینا چاہتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لوگ, چند دن پہلے میں اور میری مسز ہم ایک جگہ پر جا رہے تھے, تو ہم راستے میں کسی کلام کی بات پہ گفتگو کر رہے تھے. تو میری مسز مجھے کہنے لگی کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کلام تو سنتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر اس طرح سے ہمیں پھل نظر نہیں آتا. تو میں اپنے مسز کو یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگ کلام کو سن تو لیتے ہیں, انہیں اچھا بھی لگتا ہے, لیکن ان کے دل کے اندر وہ جگہ نہیں پاتا. وہ کہتے ہیں کہ یار بات تو بہت اچھی ہے. ایک جگہ پر میں اور بھائی جسن گئے تو اس بہن کو بھائی نے کہا کہ جی آپ توبہ کریں. وہ کہنے لگی ہم بڑی پریشان ہیں. تو بھائی نے اس سے کہا کیا باجی آپ نے توبہ کی ہے؟ کہنے لگے جی توبہ سے آپ کا کیا مطلب ہے, میں تو ڈیلی توبہ کرتی ہوں. انہوں نے کہا جی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند تجھے پتا ہے میں پیاز چوری کرتی ہوں مجھے معاف کر دے. خداوند تجھے پتا ہے کہ میں اپنی بیگم کے بیگ سے پیسے بھی نکال لیتی ہوں, خداوند مجھے معاف کر دے. یہ توبہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی بے وقوفی ہے جسے کئی لوگ دہراتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ خداوند تو مجھے قوت دے کہ میں پیاز چوری نہ کروں. جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور اسے ترک کرتا ہے اسی پر خدا کا فضل ہوتا ہے, اسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. لیکن جو شخص ایک دن گناہ کر لیتا ہو, کہنا چلو جی آج دے دے گناہ معاف کراواں, شام کو بیٹھ گیا گھٹنے ٹیک کے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی اور سمجھتا کہ میں فریش ہو گیا, میں ایسے نہیں ہے. تو پادری صاحب نے اس آنٹی کو بتایا کہ آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ایسی توبہ کی نہیں جیسے آپ ڈیلی کرتی ہیں. اپنی زندگی خداوند کو دیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس چیز کا عہد کریں کہ آئندہ سے میں وہ کام نہیں کروں گی جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. اور بپتسمہ لیں اور خداوند کے گھر میں آئیں, خداوند کا کلام پڑھیں, دعا کریں, پرستش کریں, خدا کی حضوری میں رہیں. کہنے لگی جی یہ سارے کام میں نہیں کر سکتی. اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ میری تنخواہ کم ہے, اگر میں وہاں سے پیاز, ادرک, لہسن چوری نہ کروں, سبزیاں چوری نہ کر کے لاؤں بیگ میں, تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ایک رکاوٹ ہے اس کی لائف کی, وہ اس کو دور نہیں کرنا چاہتی, تربیت پذیر نہیں ہونا چاہتی. آج بہت سے لوگوں کی زندگی کی ناکامی یہی, شریر مرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تربیت پذیر نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کلام سننے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں جو بچے اسکول آتے ہیں ان کو زیادہ مار پڑتی ہے. کبھی آپ نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے؟ اسکول میں تو جانے والے کافی لوگ یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو اسکول گئے ہیں, کبھی اسکول جانے کا تجربہ ہوا ہے. جب میں اسکول نہیں جاتا تھا, جس دن میں چھٹی کر لیتا تھا اگلے دن میں بڑا ایزی ہوتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں کل آیا نہیں تھا. ہر پیریڈ میں کہوں گا کہ میڈم جی کل میں نہیں تھا آیا, تو کہے گی آپ کیوں نہیں تھے آئے؟ میں کہوں گا جی میرے ابو بیمار تھے اس لیے تھا. اچھا چلو بیٹھ, آیا نہیں تھا. لیکن جو آئے ہوتے تھے ان کو کہتی تھی کل تو میں نے طوطے کی طرح تمہیں بلیک بورڈ پہ ایک ایک چیز سمجھائی تھی, پوچھا بھی تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو, تو تم کہتے تھے جی سب سمجھ آ گئی, جان چھڈو ساڈی. لیکن اب جب میں پوچھ رہی ہوں تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں آ رہا, نکل آؤ باہر. اور پھر ان کی ٹانگوں پہ ڈنڈے پڑتے تھے, ان کی کمر میں ڈنڈے پڑتے تھے, انہیں پنش کیا جاتا. تو جو لوگ کلام زیادہ سن رہے ہیں ان سے صاحب بھی زیادہ لینا جانا. تو نے انور فضل کا بھی کلام سنا ہے, تو نے شہزاد کا بھی کلام سنا ہے, تو نے جسٹن سے بھی کلام سنا ہے, تو نے شاہد سے بھی کلام سنا ہے, تو نے نعیم پرشاد کا بھی کلام سنا ہے, لاہور دا کوئی پادری تو نہیں چھڑیا, لیکن تربیت پذیر پھر نہیں ہو. آج ہم بڑے شائقین بن گئے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میچ دیکھنے کے شائقین ہوتے ہیں, فٹ بال دیکھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, کرکٹ دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. کہیں میلہ لگ جائے وہاں پہ سٹال لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ پھرنے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. کئی لوگوں کو چرچ جانے کا شوق پڑ گیا ہے, لیکن اس طرح کا شوق نہیں جس سے ان کی زندگی کی اصلاح ہو, تربیت ہو, وہ اپنی لائف کو بدل لیں, بلکہ یہ کہ دیکھیں کون سا چرچ زیادہ خوبصورت ہے, کس چرچ کے اندر سٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہے, کتنے اے سی لگایا ہے, کتنے کولر لگایا ہے جی, کتنے واش روم صاف نے, کتنے واش روم ہے ہی نہیں نے. یہ انالیسس کرنے کے لیے چرچ گھوم رہے ہیں. کتنے دا پادری ٹائل آندا ہے, کتنے دا شلوار قمیض پاندا ہے, کدی اردو اچھی ہے, کدی انگریزی بہت ہی چنگی ہے جی, گھوم پھر رہے ہیں. لیکن ہر چرچ کو دیکھ لیا, ہر چرچ کی کنسٹرکشن بھی جان لی ہے, چرچ بنا کب تھا, اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی, ارچیڈ کتوں آئی سی, لوکاں نے پیسے پا کے بنایا سی, بارو گورے نے پیسے بھیجے سن, سب کچھ پتا چل گیا. لیکن زندگی وہیں کی وہیں رہی. نہ گالیاں چھوڑ سکے, نہ سگریٹ چھوڑ سکے, نہ حسد دل سے گیا, نہ بغض دل سے گیا, اور نہ ہی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی. وجہ یہ ہے کہ تربیت پذیر نہیں ہوئے. تو وہ کہتا ہے شریر مرتا اس لیے ہے کیونکہ وہ تربیت پذیر نہیں ہوتا, وہ اپنے ہی گناہوں کے اندر پھنس جاتا ہے, اس کا گناہوں سے رسیوں کے اندر جکڑ لیتا ہے اور پھر وہ آزاد نہیں ہو پاتا. لیکن لکھا ہے وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہو جائے گا. سخت حماقت کیا ہے؟ اپنے ذہن سے چلنا, ہر بات میں
اپنی عقل کو استعمال کرنا. خدا نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے, لیکن اتنی نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ وہ خدا کے کلام سے بھی آگے نکل جائے. خدا کا کلام کہے کہ معاف کر دو. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ایک بہن سے پچھلے دنوں میں میری ملاقات ہوئی ہے, پچھلے ہفتے, بہت لمبی سیٹنگ تھی, تو انہوں نے مجھے سارے اپنے مسائل بتائے. اینڈ پہ تقریباً 4 گھنٹے بولنے کے بعد آنٹی نے کہا جی اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنی بھابھی کو معاف کر دیں. کہتی وہ تو مجھے سلام کرتی ہے لیکن میں اسے جواب نہیں دیتی. تو میں نے کہا جی پھر صحیح تو وہ ہے, وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتی کہ میں بڑی مضبوط مسیحی ہوں, میں ایمان میں بہت آگے ہوں, لیکن تو بھی وہ آپ کو سلام کرتی ہے. کہتی انہوں نے مجھے نقصان ہی بڑے پہنچائے نے, تو میں کیوں جواب دیں. تو میں نے کہا جی میرے 4 گھنٹے آپ کو بیکاری آپ نے کر دی, میں بس آپ کی بات سننے کے لیے آیا تھا. کہتی نہیں مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا جی آپ نے ٹائم ضائع کیا ہے, اپنا بھی اور میرا بھی, کیونکہ 4 گھنٹے میں نے آپ کی تسلی سے بات سنی کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کہیں, آپ کے دل میں جو بھی غبار ہے آپ نکالیں اس کو. لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے کے بعد صلح کریں گی کہ وہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں, تو صلح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. صلح کا اصول ہمیشہ یہ ہے کہ چھڈو یار مٹی پاؤ, آؤ سینے لگ جاؤ, تے محبت کریے, یہ سنیں محبت کا پرچار کی. یہ صلح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھائی جان ادھر بیٹھیں, اس کی بھی سنیں اور میری بھی سنیں اور میں تو دسنا کیا غلط ہے, میں ٹھیک ہوں. ایسے کبھی بھی صلح نہیں ہوتی. صلح ایسے ہوتی کہ اچھا بھائی مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے, آپ سے بھی ہوئی ہے, چھوڑے پرا, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے بیٹھے ہی رہیں, آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, بات ختم, آئیں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. پریز دی لارڈ. یہ ہے محبت اور یہ ہے صلح کا پیغام, یہ ہے صلح کا طریقہ. تو وہ بہن کہنے لگی کہ جی میں تو نہیں اس کے سلام کا جواب دوں گی. تو میں نے کہا جی پھر آپ کی اپنی مرضی, میں نے تو آپ کو کلام میں سے بتا دیا ہے کہ آپ کا رویہ غلط ہے, آپ غلط ٹریک پہ جا رہی ہیں. اگر آپ آنا چاہتی ہیں واپس تو خداوند آپ کو قبول کرے گا, خداوند آپ کو توفیق بھی دے گا. لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیا کہ آپ اسے معاف نہیں کریں گی تو پھر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور میں نے اسے سلام دعا لی اور میں واپس آ گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تربیت پذیر نہ ہوں تو ہر روز چرچ آنے سے, کلام پڑھنے سے فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا کام ایسے ہے کہ ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے, ہم صرف منہ میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہم ایسے شرارت کرتے ہوتے تھے. میری ایک بہن تھی, اس سے ٹیبلٹ اندر نہیں تھی نگلی جاتی, تو میری امی جب اسے بخار ہوتا تھا, میری جو چھوٹی بہن تھی, تو وہ منہ میں گولی رکھ لیتی تھی, نیچے زبان کے نیچے چھپا لیتی تھی, کڑوی اسے لگتی تھی لیکن وہ ان سے نگلنا نہیں چاہتی تھی. تو جب میری امی ادھر ادھر ہوتی تھی وہ کاغذ بھی ایسے نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی تھی. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کلام سن کے بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں, اندر نہیں جانے دیتے, دل تک نہیں پہنچتے. اور جب دل میں جائے گا تبھی ہم بدی سے کنارہ کر سکیں گے. اس نے کہا میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف, خدا کے خلاف ہم اس وقت گناہ کرنے سے باز رہ سکتے ہیں جب خدا کا کلام ہمارے دل میں ہوگا. یوسف نے کہا کیا میں خدا کی نظر میں اتنا بڑا گناہ کروں؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, میں یہ گناہ نہیں کروں گا, تو جھوٹا الزام لگانا ہے تو لگا دے, لیکن میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا. وہ خدا کے کلام اور خدا کے وعدوں کے سبب سے اس بڑی آزمائش سے نکل گئے. آج ہم خدا کے کلام کو صرف اپنے دماغ تک رکھتے ہیں, ہم نے خدا کے کلام کو محض اپنی زبان تک رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو اپنے دل تک لے کر نہیں گئے. لکھا ہے کہ انسان کی تمام راہیں جو ہیں وہ خدا کی نگاہ میں ہیں. اور اگر آپ مکاشفہ کتاب پڑھیں اس کے 30 باب میں لکھا ہے میں تیرے سب کاموں کو جانتا ہوں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ خدا ہمارے سب کاموں کو جانتا ہے. انسان تو وہی جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. انسانوں کے سامنے کوئی بڑے برے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں, کیونکہ ان کا دکھاوا کچھ اور ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. باہر سے وہ بڑے اچھے ہیں لیکن اندر سے معاملہ اور ہے. اردو کا محاورہ مجھے یاد آ گیا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہے, وہ والا حساب ہے. اوپر سے بڑے پرستش کر رہے ہیں, ہالےلویا پریز دی لارڈ, خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, گیت گاتے ہیں, حمد کرتے ہیں, نعرے مارتے ہیں یسوع کے, لیکن اندر سے اپنے بھائیوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. تو میں آپ کو صرف آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہر ایک خیال خدا اس سے واقف ہے. ہم جو کچھ پوشیدگی میں کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے. ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. کرنتھیوں خط پہ لکھا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے تو خیال کرے کہیں گر نہ پڑے. اور جو بزرگ لوگ ہیں, گاؤں میں ہم گئے تھے تو وہ کہتا کہ بیٹا مسیحی لائف جو ہے نا وہ تار پر چلنے کی طرح ہے, ذرا سا آپ کا بیلنس آؤٹ ہوا آپ گر جائیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ لٹک کے اوپر چلنا پڑے گا, لیکن وہ مشکل کام ہے. آپ اگر امیجن کریں یہیں پہ میں اسے ختم کروں گا, ایک شخص رسی پہ چل رہا ہے اور ابلیس نیچے کھڑا کہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اس کو ان بیلنس کرنا چاہتا ہے. ابلیس کا کام ہی یہ ہے, بس اتنی سی بات ہے, وہ ان بیلنس کرنا چاہتا ہے. آپ نے ان بیلنس ہونا نہیں, آپ نے بیلنس میں رہنا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو الجھا لے گا. اگر آپ سیدھا دیکھتے رہیں گے, آپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے, آپ کلام کو دیکھتے رہیں. لکھا کامل کرنے والے یسوع کو
ہم نے صرف یسوع کو دیکھنا ہے، باقی سارا کام یسوع نے خود ہی سنبھال لینا ہے۔ جب یسوع کو دیکھتے رہیں گے، چاہے لہریں آئیں، چاہے ڈبونے والی لہریں ہوں، چاہے کوئی بھی پریشان کرنے والے حالات آ جائیں، ہم ان حالات پر چلتے رہیں گے کیونکہ ہم یسوع کو تک رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ابلیس کو دیکھنا شروع کریں گے، اس کے کاموں کو دیکھنا شروع کریں گے، ہم گر جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر نگاہ رکھیں۔ ہاللیلویا۔ شریر اس لیے مر جاتا ہے کیونکہ وہ تربیت پذیر نہیں ہوتا۔ آج سے اپنی زندگی کے اندر جب خدا کے کلام کو پڑھیں تو کلام کو کھولنے سے پہلے دعا کیا کریں، کہیں خداوند جو کچھ تیرے کلام میں لکھا، خواہ وہ میری اپنی سوچ کے خلاف ہو، لیکن مجھے توفیق دینا کہ مجھ سے قبول کر لوں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ بہت دفعہ ہم بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، اچھی لگتی، اسی کہنا چلو پھر کری کریں، لیکن ایسے نہیں ہے، پھر کبھی نہیں آئے گی۔ آج نقد کل ادھار والا حساب ہے۔ دکان پہ جائیں گے پھر وہی بورڈ لگا ہوگا، آج نقد کل ادھار، بھائی آج سودا لے جا، کل ادھار مل جائے گا، جب کل آئے گا پھر وہی بورڈ لگا ہوا، مطلب کل آئے گی ہی نہیں، آج ہی کا کام ہے۔ تو آج ہی توبہ کرنی ہے، آج ہی اپنی زندگی کے اندر جو کچھ آپ اپنے فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو آج کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ کے بعد چاول کی فصل آپ کو ملے تو چاول بونے پڑیں گے، تو 6 ماہ کے بعد آپ کو چاول مل جائیں گے۔ جو کچھ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں ہو وہ ہمیں پریزنٹ میں کرنا ہوگا تاکہ فیوچر میں ہمیں اس کی برکت مل سکے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں کہ اگر خدا میری زندگی کے تمام رازوں کو جانتا ہے، میری تمام راہیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں، تو میں اس کے حضور میں کیسے چلتا ہوں؟ لوط کے تعلق سے لکھا ہے اور ہنوک کے تعلق سے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خداوند نے اسے اٹھا لیا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ شریروں کی طرح ہمیں نہیں کرنا کہ تربیت پذیر نہ ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں۔ ایک ایماندار کی مرضی جو ہے وہ خدا کی مرضی سے بڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ ایماندار وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق چلے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ان سالوں کے اندر ہمارے پاس آئے ہیں جنہیں خدا سے رہنمائی دی گئی، خدا کے کلام سے انہیں رہنمائی دی گئی اور انہوں نے بالکل ویسے کیا اور انہوں نے برکت پائی۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جنہوں نے اس سے الٹ جا کے کام کیا اور اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا۔ آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو اپنی لائف کے اندر تربیت حاصل کریں، اپنے انالیسس کریں کہ ہم آج سے 10 سال پہلے کہاں تھے۔ 10 سال پہلے بھی میں دعا کرتی تھی، آج بھی میں دعا کر رہی ہوں، 10 سال کے بعد بھی، تو میری لائف کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ میری پرسنالٹی کے اندر کون سی نئی باتیں آ گئیں؟ کیا میں مسیح کی مانند بن سکی ہوں؟ زیادہ نہیں تو تھوڑی سی۔ کیا میں مسیح کی مانند نظر آتا ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں جو مسیح کے اندر بھی تھیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسیح کی مانند بنے تو پھر ہمیں انجیلوں کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں خدا کا کلام پڑھنا پڑے گا۔ جو لوگ دوسرے کسی شخص کو کاپی کرتے ہیں نا، اس کو بہت دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکے اور لڑکیاں فیشن کرتے ہیں، ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں، وہ فلمیں بڑی دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ایک سٹائل انہوں نے کاپی کیا ہوتا ہے، کیڑی فلم جو نے کیڑے وال رکھے سی، کیڑی فلم جو نے کیڑی اینکاں لائیاں سی، کیڑی ٹی شرٹ پائی سی، کیڑی باڈی بنائی سی، وہ لگے ہوئے ہیں فالو کر رہے ہیں انہیں، اور فالو اس لیے کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا بہت ہے انہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میں کسی بھی انسان کی مانند اگر بن جاؤں گا تو مجھے برکت نہیں ملے گی، میں زندگی نہیں پا سکتا۔ مجھے مسیح کی مانند بننا ہے اور آپ کا اور میرا ٹارگٹ ہے ہی ہے۔ تو اگر ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے تو ڈرامے دیکھ کے تو مسیح کی مانند نہیں بنیں گے۔ ہم خداوند کے کلام کو پڑھنے کے سبب سے، اس پر غور کرنے کے سبب سے، اس سے تربیت پذیر ہونے کے سبب سے مسیح کی مانند بنیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آج سے خدا کے کلام کو اس طرح پڑھیں کہ خداوند مجھے سکھا، میں تیری مانند بننا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر یہ پیاس ہے۔ تو میری سب راہوں کو جانتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو میری پرابلمس کو جانتا ہے، میں تیری تمجید کرتا ہوں، اب تو میری مدد کر تاکہ میں اپنے حالات پر غالب آ جاؤں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔